پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، سلمان رشدی پر حملہ ہوا، اس نے کتاب لکھی مسلمانوں کی دل آزاری کی، بڑا عجیب سا نام رکھا اس کا، سیٹنک ورسز نعوذ باللہ، شیطانی آیات. تو پھر ظاہر ہے ایک عرصہ گزرا، پورے عالم اسلام میں اس پر رد عمل بھی آیا، لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت شاید یہ اس امت کی آخری مثال ہے کسی نبی سے محبت کے حوالے سے. اب امتوں کو اپنے انبیاء کی حرمت سے شاید ویسا واسطہ نہیں رہا، تعلق نہیں رہا، لیکن مسلمانوں کی اپنے رسول سے محبت ہر دور میں ایک معجزہ ثابت ہوتی آئی ہے. اس پہ کمپرومائز کبھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ بابا محمد ہوشیار باش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بہت زیادہ حساسیت کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ ایک زمانہ گزر گیا، 34 برس گزر گئے. اس پہ اس وقت کئی ممالک نے فتویٰ بھی دیے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اس کے کیے کی. ویسے تو ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے کہ آپ مطلب اربوں لوگوں کے دل زخمی کرتے ہیں، مسلمہ عزتوں اور ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، تو اس کو آزادی اظہار کہہ کے تو کس طرح ہم دنیا کے امن کو بچا سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، واقعہ تو ظاہر ہے صاحب نے سن لیا کہ تو ڈاکٹر صاحب وہ لیکچر تھا. ویسے تو اس طرح کی کیفیت میں زندگی ختم ہی ہو جاتی ہے، خوف ایسا آ جاتا ہے کہ پھر بندہ وہ زندگی جی نہیں سکتا. جو کیا ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی بندے کے سامنے آتا ہے، چھپتا پھرتا ہے، خوف کی ایک حصار میں ہوتا ہے. تو لیکن وہ لیکچر کے دوران پھر کسی کو موقع ملا اور وہ چاقو کا حملہ ہوا، یہ ساری دنیا کو پتہ. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ کیا چیز درست ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو آزادی اظہار کے دشمن ہیں، فری ایکسپریشن کے بغیر کیسے کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کیسے کوئی علم ترقی کر سکتا ہے؟ آپ تو پھر مار دیں گے جو بھی کوئی بات کرے گا، پھر تو لوگ سوچیں گے نہیں، جو سوچیں گے آپ کو بتائیں گے نہیں. اور دوسری طرف سے ڈاکٹر صاحب کیا یہ مطلب ممکن ہے کہ دل آزاری کی جائے اور اس کو فری ایکسپریشن کہہ دیا جائے؟ کیا حل کیا ہے اس کا؟ اصل میں اظہار رائے کی آزادی جو ہے اس کو ڈیفائن مغرب نے خود کیا ہے، اور وہ جب بیسک ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہیں اس میں اظہار رائے کو ایک بنیادی انسانی حق کے طور پر لیتے ہیں، تو اس کی لیمٹس بھی انہوں نے خود طے کی ہوئی ہیں. بالکل. اب اگر وہ انلیمیٹڈ ہے، جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی اظہار رائے کی آزادی ہے، اور جو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کی شان میں گستاخی کرتے رہیں، یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو کیا ان کے ہاں جو ان کے اپنے مذہبی شاعر ہیں یا ان کے ہاں جو سیکرڈ جو اصطلاحات ہیں ان کے بارے میں وہ رائے کے اظہار کی آزادی دیتے ہیں؟ قطعاً نہیں دیتے. مثال کے طور پر ہولوکاسٹ ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص بات کرے تو اس کے اوپر پابندی عائد ہو جاتی ہے. دوہرے معیار ہیں، تو دوہرا معیار ہے نا. تو اب وہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو اظہار رائے کی آزادی کی ڈیفینیشن ہے، اس کا جو حق ہے، اس کو انہوں نے خود ڈیفائن کیا ہے. تو اسلام کے اوپر جتنے حملے ہوتے ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کے حق کی بنیاد پر، اور جب وہ اپنے اوپر کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ اپنے قانون، اپنے ملکی قانون اور اپنے جو ان کا مذہبی قانون ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات نہیں، سارے کے سارے انبیاء کی شان میں اگر گستاخی کی جائے تو اس کی سزا موت، اور سزا موت ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کو غیر مسلم کرے، کو مسلمان کرے، اس کی سزا وہ موت. ہم ایک بات ایک عرصے سے کرتے آئے ہیں، اور سارے مسلمانوں کے جو معتدل طبقات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو سزائے موت ہے یہ اسٹیٹ لیول پہ ہونی چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص قانون ہاتھ میں لے کے خود کرے، بلکہ اس کو ریاست کو اس کو امپلیمنٹ کرنے کا اختیار ہے، اور آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہ
سپرد کر دیں. کوئی بھی مجرم ہے, کوئی بھی گناہگار ہے تو اس نے اگر کوئی ارتکاب کیا تو آپ اس کے سپرد کریں. قانون اس کے اوپر اپنی پوری شہادتیں ثابت کرے, تاکہ انصاف ہو سکے. جب ہاں تاکہ انصاف ہو سکے, اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایسی گستاخی کی تو اس کے اوپر جو ہے وہ حد جاری اور فتنہ بھی نہ پھیلے. فتنہ بھی نہ پھیلے. لیکن اب دیکھیں جب ایسا انصاف نہیں ہوتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, دنیا میں کارٹون چھپتے ہیں, دنیا میں بڑے بڑے اخبار, اس میں حکومتیں انوالو ہو جاتی ہیں, حکومتیں انوالو ہو جاتی ہیں, کتابیں چھپتی ہیں اور حکومتیں اس کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. وہ انڈیا سے چلتا ہے, وہ جا کے امریکہ میں پناہ لے لیتا ہے اور امریکہ میں ادارے اس کے ساتھ ساتھ اس کو پوری پروٹیکشن دیتے ہیں. تو مسلمان بیچارے کدھر جائیں جب سارے کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تو یہ ایک شخص جو ہادی مطر جو ہے وہ پہنچا, اس نے تو پورے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. دیکھیں جہاں دنیا میں انصاف نہیں ہوگا تو قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. اب اگر دنیا کے جو عالمی منصف ہیں ان کو اگر انہوں نے ابھی بھی دنیا کے امن کو انشور کرنا ہے تو ابھی بھی دنیا کے اوپر یہ جو بلاسفیمی کا قانون بنائیں اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن کریں, اور سٹیٹس کے اندر چاہے وہ مسلمانوں کی ریاستیں ہیں اور چاہے وہ غیر مسلموں کی ریاستیں ہیں کہ اس کے اندر ایک اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں قانون ہونا چاہیے کہ کہیں کسی کی بھی جو سیکرڈ ہستیاں ہیں, مقدس ہستیاں ہیں, ان کے خلاف کوئی بلاسفیمیز, کوئی اس طرح کے کمنٹس پاس نہیں کیے جانے چاہیے, ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی جانی چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو آپ بچ سکیں گے اور دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے, اس کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے. وگرنہ ظاہر ہے جب آپ کا انصاف دوہرا ہوگا اور جب آپ کے انصاف قائم کرنے کے معیارات دوہرے ہوں گے تو پھر اس طرح تو ہوتا رہے گا. کیوں نہ وہ ہادی مطر جیسے لوگ کیوں نہ اٹھیں اور کیوں نہ یہ کام کریں. اور اب دیکھیں وہ آپ نے بلکہ سوشل میڈیا پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ ہندو رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ حیران ہوں کہ اب تک یہ بچا کیسے رہا, اس لیے سزا ملنے میں تاخیر کیسے ہوئی, یہ اس کو اس انجام پر پہنچنے میں اس کو تاخیر کیسے ہوئی. ظاہر ہے مسلمان انتظار کرتے رہے. آپ مسلمانوں کا دیکھیں, صبر دیکھیں, 34 سال ہم نے صبر کیا, محبت دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بھولے نہیں اس بات, اور بھولے نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب وہ گستاخی ہوتی ہے تو گیا گزرا مسلمان بھی ہو تو اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, اور اس تکلیف کو اگر غیر مسلم اور مغربی طاقتیں اور بڑی طاقتیں انجوائے کرنا شروع کر دیں اور باقاعدہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. ہم جو مسلمان ہیں وہ اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, ہم اس محبت کو نہیں چھوڑ سکتے. لہٰذا ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ریاستوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, یہ قانون کے ذریعے سے یہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے. جب آپ قانون کے ذریعے سے قانون کی عملداری کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ایسا قانون بنا دیں بلاسفیمی کے بارے میں کہ جو مسلمان غیر مسلم سب ریاستوں کے اوپر ہو. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو انبیاء کرام ہیں ان کی شان میں گستاخی نہ کیجیے. ہم تو کہتے ہیں, قرآن نے تو یہ تک کہا کہ مشرکوں کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, بالکل, اس لیے کہ ان کو تو علم نہیں ہے, پھر وہ جواباً آپ کے خدا آپ کے اللہ کو برا کہیں گے. لہٰذا ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں کہ ہم غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کے اوپر بھی ہم کوئی کمنٹ اس طرح کا کریں. وہ ہمارے سچے اللہ کے بارے میں کوئی گستاخی کریں, یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات حق ہے, جن کا وجود حق ہے, جن کی سیرت حق ہے, اور جو قیامت تک کے لیے عملی نمونہ ہیں, اور اس جیسی کوئی ہستی موجود نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے, اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مخلوق میں سے بے مثال ہے. تو جب یہ اس طرح کی حرکتیں دنیا برداشت کرتی رہے گی تو 34 سال بعد بھی کوئی نئی نسل کا نوجوان اٹھے گا, اس کی تو عمر بھی 34 سال نہیں ہے. یعنی یہ جو لڑکا جس نے یہ کام کیا ہے اس کی تو 24 سال عمر ہے. اس کا مطلب ہے اس واقعے کے رونما ہونے کے 10 سال بعد وہ پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو نسلیں جو ہیں وہ اس کا بدلہ لیں گی, اور نسلوں کے اندر یہ ساری چیز یہ اپنے جذبات اور احساسات جو ہے سرایت کریں گے. دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے تو قانون کی عملداری, اور قانون کی عملداری کے لیے بلاسفیمی کا قانون بنائیں. یہ تو ہمارے حکمران بھی کہتے رہے ہیں, پوری دنیا کے مسلمان, ہمارے جو جتنی بھی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں یہ تو کہتی رہی ہیں, لیکن کوئی کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. تو پھر ٹھیک ہے, پھر اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, ان کو روکنا ہے تو پھر قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں. ظلم سے انصاف نہیں آ سکتا جی, بے عدلی سے اور بے انصافی سے کبھی امن نہیں آ سکتا. دراصل مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں. ہمیں بھی
ہم بھی طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں، خواہ کسی سطح پر بھی ہوں یا کوئی بھی ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں آج وہ انسانیت کو چلا رہے ہیں یا انسانیت کو ترقی دے رہے ہیں یا وہی اس کو لیڈ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں، تو وہ اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ ایسا نہیں ہے جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک بات ہے تو ہم نے تو آپ سے جو محبت کی ہے اور جو آپ سے ہمیں عقیدت ہے وہ تو ہے، لیکن خود ان کے اپنے رائٹرز نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحقیقات میں 100 عظیم ترین شخصیات میں سر فہرست نہیں رکھا؟ کیا غیر مسلموں نے آپ کی نعت نہیں کہی؟ کیا آپ کی سیرت سے پوری دنیا نے روشنی حاصل نہیں کی؟ اچھا پھر دوسری طرف کیا مغرب نے اپنے لیے فریڈم آف اسپیچ جس کو وہ کہتے ہیں، آزادی اظہار جس کو وہ کہتے ہیں، کیا اس میں کوئی لمٹ نہیں رکھی؟ وہاں تو میں نے ڈاکٹر صاحب پڑھا کہ ایک خاتون ہیں ہماری ڈاکٹر کینیڈا میں، وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک جب میں وہاں سروس شروع کرنا چاہ رہی تھی تو موک ایگزام تھا میرا کہ میں کیسے مریض کو چیک کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک کمرے میں بھیجا گیا اور اس کے باہر صرف یہ لکھا تھا کہ اس کے اندر ایک لڑکا ہے 6 سال کا اور اس کو کوئی کھانسی کا پرابلم ہے، تو جا کے اس کی ہسٹری لیں۔ وہ کہتی میں جب اندر گئی تو 2 مرد بیٹھے ہوئے تھے، میں حیران ہو گئی کہ بچہ میں نے چیک کرنا تھا، 2 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، میں تھوڑا نروس ہوئی۔ خیر میرا ایگزام تھا، میں نے گئی ہسٹری لینا شروع کر دی۔ اچھا میں نے پوچھا کہ اس بچے سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اس کے پیرنٹس ہیں۔ میں نے کہا پیرنٹس کیسے ہو سکتے، کیا وہ بایولوجیکل آپ کا بیٹا نہیں ہے، مطلب آپ نے اڈاپٹ کر رکھا ہے؟ اچھا یہ میں نے کہا اور میں نے ہسٹری اور میڈیسن، جب میرا رزلٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک گے کپل کی دل شکنی کی ہے، اس پہ معذرت کریں۔ یہ وہ کہتی ہیں کہ گے کپل کی تو حرمت مغرب سمجھتا ہے، لیکن ایک مقدس ہستی کی اس کے وہ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ، اس طرح امن نہیں آ سکتا۔ امن لانا ہے تو بہرحال انصاف کے ذریعے سے ہی امن آئے گا، ورنہ پھر اس طرح کے واقعات کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہماری دعا ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، اور بات بالکل درست ہے کہ ساری جو شخصیات ہیں اگر اتنے گے کے لیے آپ کوئی احترام رکھ سکتے ہیں تو کیا ایسی شخصیات کا احترام نہیں ہو سکتا؟ اربوں لوگ جن پہ جان مارنا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ کچھ لمٹس بنانی پڑیں گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔